جب عظیم مغل بادشاہ اکبر، جو مغلوں میں سب سے بڑا مانا جاتا ہے، 1605 میں دنیا سے رخصت ہوا تو ہندوستان کی وسیع سلطنت اس کے بڑے بیٹے شہزادہ سلیم کے ہاتھوں میں آئی۔ اس نے اپنے لیے لقب رکھا نور الدین محمد جہانگیر، یعنی دنیا کو قابو کرنے والا۔ جہانگیر 1569 میں پیدا ہوا۔ وہ اکبر اور اس کی راجپوت ملکہ جودھا بائی کی طویل دعاؤں کے بعد ملنے والا شہزادہ تھا۔ اس کی پیدائش کو ایک بڑی نعمت سمجھا گیا، لیکن اپنے والد کے برعکس، جو ایک عظیم فاتح اور سلطنت بنانے والا بادشاہ تھا، جہانگیر زیادہ اپنی خوبصورتی، انصاف اور فنون لطیفہ سے محبت کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ بادشاہ بننے سے پہلے ہی شہزادہ سلیم کی بے چین طبیعت اسے اپنے والد سے ٹکرا دیتی تھی۔ اکبر کی حکومت کے آخری برسوں میں اس نے بغاوت بھی کی اور طاقت پر قابض ہونے کی کوشش کی، مگر جب 1605 میں تاج و تخت بالآخر اسے ملا تو اس نے وعدہ کیا کہ مغل وراثت کو قائم رکھے گا۔ جہانگیر کا پہلا کام علامتی اور طاقتور تھا۔ اس نے زنجیر عدل قائم کی۔ آگرہ کے محل کے باہر ایک سنہری زنجیر لٹکائی گئی جس کے ساتھ 60 گھنٹیاں بندھی تھیں۔ کوئی بھی رعایا، خواہ امیر ہو یا غریب، اسے بجا کر براہ راست بادشاہ سے انصاف مانگ سکتا تھا۔ یہ اقدام جہانگیر کی اس خواہش کو ظاہر کرتا تھا کہ اسے ایک منصف اور عادل حکمران کے طور پر یاد رکھا جائے۔ اکبر کے برعکس جہانگیر کوئی بڑا فاتح نہ تھا، لیکن اس نے مغل اثر کو ضرور بڑھایا۔ اس کی افواج نے میواڑ کو آخرکار زیر کیا اور راجپوتوں کی طویل مزاحمت کا خاتمہ کیا۔ اس نے بنگال پر قابو مضبوط کیا اور دکن میں قدم بڑھائے، اگرچہ وہاں کی جنگیں لمبی چلتی رہیں۔ یورپی اور ایرانی تاجروں کے ساتھ تجارت کے بعد سلطنت خوشحال ہو گئی، مگر جہانگیر کی توجہ فتوحات پر نہیں تھی، بلکہ انصاف، خوبصورتی اور توازن پر تھی۔ جہانگیر ایک نازک دل اور فنون کا شوقین تھا۔ اسے مصوری، شاعری اور باغات سے عشق تھا۔ اس کے دور میں مغل مصوری نئی بلندیوں تک پہنچی۔ درباری مصور استاد منصور نے پرندوں اور جانوروں کی شاندار تصویریں بنائیں جنہیں جہانگیر خود پسند کرتا تھا۔ جہانگیر نے ایک تفصیلی ڈائری بھی لکھی، جہانگیر نامہ، جس میں اس نے صرف سیاسی واقعات ہی نہیں بلکہ فطرت کے حسن کو بھی بیان کیا۔ پرندے کی اڑان، پھول کی شکل، کشمیر کی وادیوں کا حسن۔ اگر اکبر نے طاقت کی سلطنت بنائی تو جہانگیر نے خوبصورتی کی سلطنت تعمیر کی۔ جہانگیر کی زندگی کا سب سے نمایاں پہلو اس کی شادی تھی نور جہاں سے۔ نور جہاں، جس کا اصل نام مہرالن سا تھا، ایک ایرانی امیر زادے کی بیٹی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ جہانگیر کی سب سے قریبی ملکہ بنی اور دربار کی طاقتور ترین عورت ثابت ہوئی۔ ذہین، پرکشش اور سیاسی فہم رکھنے والی نور جہاں نے شاہی احکام جاری کیے، اپنے نام کے سکے ڈلوائے اور بادشاہی فیصلوں پر اثر ڈالا۔ جہانگیر اور نور جہاں کی کہانی تاریخ کی سب سے مشہور شاہی محبت کی داستانوں میں سے ایک ہے، لیکن اس کا بڑھتا ہوا اثر دربار میں اختلافات بھی پیدا کرتا رہا۔ کچھ امرا بادشاہ کے حامی تھے اور کچھ طاقتور ملکہ کے۔ جہانگیر اگرچہ انصاف اور فنون کا شوقین تھا، مگر اس کی کمزوریاں بھی تھیں۔ وہ شراب اور افیون کا عادی تھا، جس نے وقت کے ساتھ اس کی صحت اور فیصلوں کو متاثر کیا۔ بغاوتیں اٹھیں، جن میں اس کے اپنے بیٹے شہزادہ خرم، بعد میں شاہ جہان، کی بغاوت بھی شامل تھی۔ اگرچہ اس نے تاج و تخت کو بچائے رکھا، لیکن سلطنت کو آخر تک نور جہاں کی سیاسی مہارت نے سنبھالا دیا۔ 1627 میں جب جہانگیر کشمیر کے اپنے محبوب پہاڑوں اور باغات کی سیر پر تھا، وہ سخت بیمار ہو گیا۔ وہ راجوری کے قریب 58 برس کی عمر میں وفات پا گیا۔ اس کی میت لاہور لائی گئی، جہاں اسے ایک شاندار مقبرے میں دفن کیا گیا، جو آج بھی باغات اور بہتے پانیوں سے گھرا ہوا ہے۔ جہانگیر کی حکومت شاید اکبر جتنی عظیم نہ تھی، لیکن وہ اپنی انفرادیت کے باعث یادگار ہے۔ اس نے سلطنت کو دیا انصاف کی زنجیر کے ذریعے رایا کو عدل، فنون اور حسن کی بلندیاں۔ نور جہاں کے ساتھ لازوال محبت کی کہانی۔ سب سے بڑھ کر جہانگیر نے یہ ثابت کیا کہ ایک بادشاہ صرف فتوحات سے نہیں پہچانا جاتا، وہ فطرت کا عاشق، فنون کا سرپرست اور انصاف کا محافظ بھی ہو سکتا ہے۔ جہانگیر نے اپنے والد کی طرح زمینیں فتح نہ کیں، لیکن اس نے انصاف اور حسن کے ذریعے دل ضرور جیتے۔ لاہور کے باغوں میں جہاں وہ آرام کر رہا ہے، آج بھی اس بادشاہ کی خوشبو محسوس کی جا سکتی ہے، جو دنیا کو صرف طاقت سے نہیں بلکہ محبت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔